پراسرار علوم کے ماہر استاد بشیر احمد کے 30 سالہ تجربات کا نچوڑ۔ آپ بیتی جب میں نے عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، یہ 1960 کی بات ہے، میری عمر 14 برس تھی۔ ان دنوں میری چچی جان پر جنات کا سایہ تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عامل جنات کو مار بھگانے کے لیے بلایا جاتا، لیکن تمام تر دعووں کے باوجود وہ جن کسی کے قابو میں نہ آتا۔ بہرحال مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ ضرور کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس سے کام لیا جا سکے یا کسی کی پریشانی کو دور کرنے میں مدد لی جا سکے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ جب میں نے اس شوق کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کی تو کوئی عامل یا استاد صحیح رہنمائی نہ کرتا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی۔ ہمارے شہر میں ایک سائیں تفا والا رہتا تھا، میں نے اس کی بہت خدمت کی، بلکہ میں نے انہی سے آغاز کیا۔ میرے علاوہ بھی بہت سے شائقین کی تعداد موجود تھی جو ہر دم خدمت پر کمر بستہ رہتی۔ ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ استاد کسی طرح خوش ہو جائے اور شاید کوئی عمل ہمیں سکھا دے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ ابلیس کا تو بس نام ہی بدنام ہے۔ اصل کام تو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے کی بجائے انہیں مزید گمراہ کرتے ہیں۔ خدا کر کے سائیں نے مجھے ایک عمل بتایا جس کے وہ خود بھی عامل تھے۔ میں نے 3 بار وہ عمل کیا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ عامل لوگ عمل سے متعلق ایک اہم بات شاگرد کو نہیں بتاتے، اس طرح وہ عمل میں ناکام رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ عمل تم سے باری ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاگرد مزید خدمت جاری رکھتا ہے اور عامل کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ سائیں کیونکہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، اس لیے جو بھی فالتو وقت ہوتا میں ان کے پاس گزارتا۔ اس شوق کے ہاتھوں گھر سے کئی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب مجھے یہاں سے کچھ نہ ملنے کا یقین ہو گیا تو میں نے کسی اور استاد کی تلاش شروع کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ منڈی ڈبا سنگھ کے قریب نواں پنڈ میں صوفی عبداللہ رہتے ہیں جو بابا چناو والا کے نام سے مشہور ہیں۔ شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اکیلا ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے کمال مہربانی فرمائی اور مجھے ایک عمل بتایا جس کو ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 منٹ صرف ہوتے تھے اور اسے 101 مرتبہ پڑھنا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت بنتا ہوگا۔ اس عمل کو 71 دن عمل مکمل ہو گیا تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو میں غصے میں ان کے پاس گیا۔ انہیں امید نہ تھی کہ یہ لڑکا اتنا سخت عمل کر لے گا۔ انہوں نے اپنی جعل سازی کو چھپانے کے لیے صرف ایک بات کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کا منہ دوسری طرف تھا، فلاں طرف نہیں تھا جس طرف سے جنات نے آنا تھا۔ میں نے کہا یہ میری حالت دیکھیں مجھے کس بات کی سزا دی ہے، اور آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ منہ کس طرف کرنا ہے۔ کہنے لگے بے وقوف تم ہو جس نے پوچھا نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو بابا جی کہنے لگے مجھے معلوم ہے تم بہت غصے میں ہو، اس لیے تمہیں کچھ ملنا چاہیے۔ تم نے بہت سخت محنت کی ہے، اس کا مجھے بھی دکھ ہے۔ اب ایک عمل ہے وہ کر لو۔ 4.5 گھنٹے کا عمل تھا جو 41 دن مسلسل کرنا تھا۔ میں یہاں اس عمل کا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائے کہ کالے جادو کے لیے انسان کیا کچھ
کر گزرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں صرف مردوں کو پکارنا تھا۔ میں رات 12 بجے اٹھتا، گھر سے غسل کر کے قبرستان پہنچ جاتا۔ پہلے سے منتہی بوسیدہ اور پرانی قبر کے پاؤں میں بیٹھ کر صرف 4.5 گھنٹے جو عمل انہوں نے بتایا تھا اس کی پڑھائی کرتا، لیکن افسوس کہ 41 دن مسلسل یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ بے مقصد وقت ضائع کیا۔ اب میرے دل کی کیفیت نہیں جان سکتے۔ میری تمام کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھی، جبکہ میرا شوق اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے جعلی عاملوں کے پیچھے 15 قیمتی سال ضائع کیے۔ ناروال کے قریب ایک گاؤں تھا۔ وہاں ایک راجپوت قوم کا سائیں کالے خان یا کالے شاہ رہتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت زبردست انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ جہاں رہتا تھا اس راستے پر اس نے ایک فرلانگ کے فاصلے پر اپنا ایک آدمی بٹھایا ہوتا تھا۔ جب میں وہاں جانے کے لیے اس راستے پر چلا تو ایک آدمی نے مجھے آواز دے کر بلایا اور میرے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آیا۔ کہا کہ اتنی دور سے آئے ہو اور مجھے شربت پلایا۔ کہنے لگا کہ کیا کام ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ادھر یہ مجھ سے تمام باتیں سن رہا ہے اور ادھر تمام باتیں واقع ٹاکی پر مذکورہ عامل سن رہا تھا۔ انہوں نے نیچے لائن بچھائی ہوتی تھی۔ اب جب میں وہاں پہنچا تو کالے شاہ نے مجھے میرا نام سے مخاطب کیا اور سب کچھ بتا دیا کہ اس کام سے آئے ہو۔ میں اس کے کمال پر بہت حیران ہوا اور دل میں سوچا کہ اس شخص سے مجھے ضرور کچھ ملے گا۔ وہ مجھے کہنے لگا، ہم کام ضرور کرتے ہیں مگر مفت میں نہیں، میں 525 روپے لوں گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو صرف 50 روپے ہیں۔ اس نے مجھے طنزاً یہ کہا، شوق عمل سیکھنے کا ہے اور پاس کچھ بھی نہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن کسی پل دل کو چین نہیں آتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ بہت مشکل سے مطلوبہ رقم اکٹھی کی۔ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بہت عزت کی، اپنے قریب بٹھایا، روٹی کھلائی اور چند الفاظ کا عمل بتایا جو بہت مختصر تھا۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا عمل تھا جو اسے 41 دن مسلسل قریبی قبرستان میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا تھا۔ اس سے صرف اتنا ہوا کہ قبرستان کے اندر جو موکلات تھے انہوں نے مجھے تنگ کیا اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ جب 41 دن پورے ہو گئے تو حسب سابق کچھ حاصل نہ ہوا۔ سائیں صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے نام کی چراغی چڑھائی تھی، لیکن اسے جنات کے بادشاہ نے قبول نہیں کیا۔ اب 2100 روپے کا مزید انتظام کرو۔ دوبارہ حاضری کے لیے اتنا خرچہ آئے گا۔ آج کے حساب سے یہ رقم بہت زیادہ بنتی ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ رقم بھی گنوائی۔ سخت محنت کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہ ہوا، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ 14-15 سال کی انتھک محنت، راتوں کو جاگنا، گھر سے ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ خیرات کا کام بھی کرنا۔ جہاں کہیں عامل کا پتہ چلا وہیں پہنچ جانا، یہ میرا معمول تھا۔